يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. سورہ البقرہ رکوع نمبر 11 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی. تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو تو ان انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو؟ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں. اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے. تو اللہ کی لعنت منکروں پر. کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہو. اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وحی اتارے تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہوتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا. تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا؟ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو. بولے ہم نے سنا اور نہ مانا اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب. تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو. تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر تم سچے ہو. اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا. اور اللہ ان کے کوتک دیکھ رہا ہے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 11 خلاصہ منقول تفسیرات قرآن. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس رکوع نمبر 11 میں اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت شریف کی عظمت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم ہیں
اللہ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، یعنی تورات شریف، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، کئی رسول آئے. پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھی معجزات اور کھلی نشانیاں عطا کی. وأیدناہ بروح القدس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے کی. تو یہ سب ہم نے ہی کرم کیا، ہم نے ہی احسان کیا. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کرم دیا، عیسیٰ علیہ السلام پر ہم نے کرم فرمایا. اب اللہ ارشاد فرماتا ہے فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، اب تمہاری خواہش یہ تھی کہ بنی اسحاق میں سے نبی آئے، بنی اسرائیل میں سے آخری نبی آئے، لیکن تمہاری خواہش سے ہٹ کر نبی آ گئے بنی اسماعیل میں سے، آخری نبی آئے تو اللہ پاک نے ان کو بھیجا، اپنی مرضی سے بھیجا. اور نبی وہ لے کے آئے جو تمہاری خواہش نہیں ہے، تمہارے نفسوں کی جو نفسانی خواہشات ہیں اس سے ہٹ کر نبی نے قرآنی اور ربانی خواہشات کی بات کی. ربانی اور اللہ پاک کی رحمانی تعلیمات سے تمہیں نوازا. استکبرتم، تم نے غرور کیا، نبی کی نافرمانی کی. ففریقا کذبتم، اور ایک نے تو جھٹلانا ہی شروع کر دیا. وفریقا تقتلون، اور انبیاء کرام کے ایک گروہ کی تم نے اگر تکذیب کی، ایک گروہ کے ساتھ تم نے تکبر کیا، تو انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے شہید کیا. اب جب یہ باتیں یہودیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سیرت، ان کا کردار سامنے رکھا، جب انہوں نے انکار کیا نا، تو ان کی ہر چیز کھول کر بیان کی کہ تم بڑے بنتے ہو، تم ذرا بتاؤ نہیں یہ اپنی تاریخ. وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہنے لگے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جی، بس ہمیں سمجھ نہیں آتا. بل لعنہم اللہ بکفرن، یہ باتیں نہ کیا کرو کہ جی دل نہیں مان رہا، دل پہ پردے پڑے ہوئے. خبردار، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو نبی کی تعلیمات کو سمجھ نہیں رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے. آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کے سامنے حق کی بات کر رہے ہو، کہتے نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. شیطان کے پیچھے چلے ہوئے، دنیا میں ہی سب کچھ رہنا ہے، تمہیں 2 گز زمین کے اندر نہیں جانا. کب تم قرآن کو سمجھو گے؟ کب قرآن کی طرف پلٹو گے؟ کب اسلام قبول کرو گے؟ کیا دنیا ہی سب کچھ ہے؟ فرعون نہیں چلا گیا؟ قارون چلا گیا دنیا سے، یزید چلا گیا، حامان چلا گیا، نمرود چلا گیا. کیا وہ اپنے ساتھ کچھ لے کر گئے؟ دیکھو آج بڑے بڑے قلعے ان کے موجود ہیں، ان کی عمارتیں موجود ہیں. مصر میں دیکھو ابو الہول موجود ہیں، فرعونوں کی ممیاں موجود ہیں، فرعونوں کے آج وجود موجود ہیں. کیا لیا انہوں نے دنیا سے؟ کیا لے کر گئے ہیں وہ جو تم آج دنیا کے اندر سب کچھ سمجھتے ہو اس دنیا کو، اور تم سمجھتے ہو کہ ہمارا دل نہیں آتا قرآن کی طرف، ہمارا دل نہیں آتا نماز کی طرف، ہمارا دل نہیں لگتا دین کی طرف. کب لگے گا تمہارا دل دین کی طرف؟ موت کی ہچکی پر. ابھی اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرو اور اپنے آپ کو خدا کی طرف لے آؤ. اے یہودیوں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے عیسائیوں آ جاؤ کلمہ پڑھو، فقیر تمہیں دعوت دیتا ہے اسلام کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آؤ اسلام کے دامن میں پناہ لے لو. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آ گئی، قرآن آیا مصدق لما معہم، اس کی تصدیق کر رہا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح حاصل کرتے تھے، کافروں پر فتح حاصل کرتے تھے. یہ تفسیر شریف میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نزول سے قبل یہود اپنی حاجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ دے کر دعا کرتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، اے اللہ ہمارے اوپر کامیابیوں کے دروازے کھول دے، اے اللہ ہماری مدد فرما اس نبی امی کا صدقہ جو آنے والا ہے. حضور کے آنے سے پہلے حضور کا وسیلہ دے کر دعا کرنا اللہ پاک نے سکھا دیا تھا، تاکہ حضور کے آنے کے بعد کل کو کسی کے لیے یہ مسئلہ نہ بن جائے کہ حضور کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ ان لوگوں سے، ان یہودیوں سے بھی گزرے لوگ ہو گئے کہ جن لوگوں کو بھی سوچ میں آ رہی ہے مصطفیٰ جلوہ گر ہو چکے ہیں، قیامت تک ان کی رسالت کا تخت لگ چکا ہے. ان کا تخت مبارک بچھنے سے پہلے، ان کی آمد مبارکہ سے پہلے یہ عالم تھا کائنات کے اندر کہ ابھی وہ آئے نہیں تھے، اور اللہ پاک نے یہ کس نے ان کو بتایا تھا؟ ان لوگوں کو کس نے بتایا تھا کہ یہ طریقے اس طریقے سے دعا مانگو؟
یقیناً ان کے نبیوں نے بتایا ہوگا، اور وہ یوں دعا کرتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی. تفسیر خزائن العرفان سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور ویسے بے شمار تفاسیر کے حوالہ جات ہیں، مگر میری کوشش یہ ہے کہ میں وہ تفسیروں کا حوالہ آپ کو پیش کروں کہ جو آپ پڑھ سکیں، آپ ان کو دیکھ سکیں، آپ اپنے علم میں اضافہ کر سکیں. عوام الناس سے خطاب ہے میرا، اور عوام الناس کو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی ذہنوں کے مطابق گفتگو، اور لوگ اس گفتگو کو اگر اصل حوالوں سے پڑھنا چاہیں تو ان تک پہنچ سکیں. تو یہ تفسیر خزائن العرفان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ، اے رب، ہمیں نبی امی کے صدقہ میں فتح اور نصرت عطا فرما. تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا قرآن مجید کی اس آیت سے کہ مقبولان حق کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جہان میں حضور کی تشریف آوری کا شہرہ تھا. اس وقت بھی حضور کے وسیلہ سے خلق کی حاجت روائی ہوتی تھی. لہٰذا آج بھی اگر ہم اپنی حاجت روائی چاہتے ہیں، اپنی پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی مشکلوں میں حل چاہتے ہیں، مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ ہے اور پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں جو وسیلہ سب سے زیادہ قبول ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. تو آج بھی یوں عرض کریں کہ اے اللہ، رسول کریم کے وسیلے سے، جن کے ہم غلام ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری تکلیفیں دور فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، یا اللہ ہمارے غم دور فرما، یا اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے، ہمارے بچوں کو مستقبل روشن فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ہمیں قرآن کی برکت عطا فرما، نماز میں ہمارا دل لگے. اللہ سے یوں دعائیں مانگو حضور کے وسیلے سے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اور پھر آخری بات میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ان سب لوگوں کو اللہ کریم نے فرمایا کہ فلما جاءہم ما عرفوا، جس کو وہ اتنا جانتے پہچانتے تھے. قرآن مجید کے اندر اسی سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اندر آتا ہے کہ وہ اس طرح پہچانتے تھے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طرح پہچانتے تھے کہ اپنے بیٹوں کو جس طرح کوئی بندہ پہچانتا کہ یہ میرے ہی بیٹے ہیں، تو اپنی اولاد کو انسان جس طرح پہچانتا ہے، اس طرح وہ حضور کی آمد کو اور حضور کے ہر چیز کو پہچانتے تھے. لیکن جب وہ آ گئے کفروا بہی، انہوں نے حضور کا انکار کر دیا، حضور کی بے ادبی اور گستاخی کی. فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر. تو پتہ چلا لعنت کسے کہتے ہیں، یاد رکھنا، لعنت کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رحمت الہی سے کسی کو مایوس کر دینا، دور کر دینا. اللہ کی رحمت سے، اللہ نے کہا بڑے سے بڑا گناہ بھی تم سے ہو جائے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. لیکن اگر کوئی حضور کا گستاخ ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے اسے کہہ دو اب یہ رحمت سے مایوس ہو جائے، اب یہ اسے رحمت نہیں ملے گی. تو رحمت صرف اسی کو ملے گی جو محمد مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ گیا. تو بس میں اتنی بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. ناظرین و ناظرات اور سننے والوں اور گھروں میں سننے والوں سارے مل کر پڑھو کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. اور علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سورہ البقرہ رکوع نمبر 12 تلاوت. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. سورہ البقرہ رکوع نمبر 12. ترجمہ کنز الایمان. تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو اس یعنی جبرائیل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو. جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا. اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ. اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں کا ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں بھتیروں کو ایمان نہیں. اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے. اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا. ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو. تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے. اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نہ نفع دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں. کسی طرح انہیں علم ہوتا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے. کسی طرح انہیں علم ہوتا. سورہ البقرہ رکوع نمبر 12. خلاصہ منقول تفسیرات قرآن. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اللہ کریم کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے قرآن مجید فرقان حمید کی جو مسلسل برستی ہوئی بارش ہے اس کے اندر الحمدللہ ہم فیضیاب ہو رہے ہیں. گزشتہ رکوعات میں سورہ بقرہ کے اندر اس پہلے پارے میں یہودیوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، خصوصاً یہودیوں کے حوالے سے بھی. پچھلے رکوع میں ہم نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں کا جو ایک اس زمانے میں بڑا مذہبی کتابوں کا جاننے والا اور جس پر یہودی بہت اعتماد کرتے تھے، عبداللہ بن سوریہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے وہ کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ اللہ کی وحی لے کے آتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل.
سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا نام سنتے ہی عبداللہ بن سوریہ کہنے لگا ہمیں یہ فرشتہ اچھا نہیں لگتا، یہ وہ فرشتہ ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے، یہ ہمارے اوپر عذاب لاتا تھا، یہ فرشتہ ہمارے اوپر خوف لاتا تھا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب لے کے آتا رہا ہے ہمارے بزرگوں پر، جو بھی ان کے بڑے گزرے ہوں گے پچھلے یہودیوں پر، جو کچھ ہوا۔ ہم اگر آپ کے اوپر میکائیل فرشتہ آتا نا تو پھر ہم ایمان لے آتے۔ تو دراصل جس نے ایمان نہ لانا ہو وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بہانے کوئی نہ کوئی باتیں ڈھونڈتا ہے اور ایمان نہ لانے کا ایک عذر بناتا ہے۔ لیکن ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، یہ ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص الخاص مہربانی جس پر ہوتی ہے وہ تو ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھتا، لیکن جن لوگوں نے ایمان نہ لانا ہو اور جن لوگوں نے ہر بات میں انکار کرنا ہو تو وہ کسی ایسی بات پر بھی انکار کر جاتے ہیں کہ جس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ فرشتہ کوئی بھی فرشتہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے کام پر مامور ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے تو وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین و ناظرات، یہ بات تو جو ہے وہ ایک بے بنیاد بہانہ تھا کہ جی جبرائیل کیوں آتا ہے، میکائیل آتا تو ہم ایمان لاتے۔ اللہ کریم نے ان کی اس بات کا بھی ان کو جواب دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اصل ایمان، روح قرآن، جان قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے یہ آیات نازل کر فرما دیں اور ارشاد فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ۔ اے محبوب، جو لوگ جبریل سے دشمنی کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جبریل خود قرآن کو نہیں لے کے آ رہا، جبریل کو بھیجنے والا اللہ ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جو جبرائیل آپ کے دل پر قرآن کو لے کے اترتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، جبرائیل کو بھیجنے والا اللہ ہے۔ اور اب اگر کوئی جبرائیل کی بے ادبی کرے گا، یہ جبرائیل کو نہ مانے گا تو گویا وہ اللہ کو نہیں مان رہا۔ اللہ کے فرمان پر اپنی خواہشوں کو اللہ تعالیٰ کی اتباع میں لے کے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لے کے جاؤ، نہ کہ تمہاری خواہشوں کے مطابق اللہ تعالیٰ چلے گا۔ اس لیے ان لوگوں کو سختی سے اس مسئلے میں سمجھایا گیا، فرمایا کہ یہ جو قرآن لے کے آتا ہے یہ تو مصدق لما بین یدیہ، قرآن تورات سے خلاف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کئی یہودیوں نے ایک طرف تورات رکھی جو ان کے پاس اس زمانے میں تھی اور ایک طرف قرآن کی آیات کو رکھا، تو دیکھا کوئی فرق نہیں ہے نہ تورات میں نہ قرآن میں، جو ہدایت تورات دے رہی ہے وہی ہدایت قرآن بھی عطا کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے، خوشخبریاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو جو ایمان لے آئے اس کے لیے قرآن کی خوشخبریاں ہیں۔ یہودیوں تم ایمان لے آؤ، عیسائیوں تم ایمان لے آؤ، دنیا میں جتنے بھی نان مسلم ہیں قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ آ جاؤ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، ہدیٰ و بشریٰ للمؤمنین، خوشخبریاں جو قرآن کی ہیں، ہدایت جو قرآن کی ہے وہ تمہیں بھی نصیب ہو جائے گی۔ قرآن کی ہدایت پر کسی کا اجارہ نہیں ہے، قرآن کی خوشخبریوں پر کسی کا اجارہ نہیں ہے، بس ایک اصول ہے، اس پہ جو قوم عمل کرتی چلی جائے گی قرآن اسے فیض سے نوازتا چلا جائے گا، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اسلام قبول کر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے، پھر دنیا میں قرآن کی خوشخبریاں بھی اس کے لیے اور آخرت میں بھی اس کی ہدایت بھی اسی کے لیے۔ پھر فرمایا من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہو، وہ ملائکتی اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو۔ اللہ کے ساتھ کیسے دشمنی کی جا سکتی ہے؟ اللہ تو نظر آنے سے پاک ہے، وہ سامنے آنے سے پاک ہے۔ دشمن تو آدمی کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نفرت آتی ہے، کوئی دشمنی ہوتی ہے، کس بنا پر اللہ سے دشمنی؟ من کان عدوا للہ، جو اللہ کی دشمنی اختیار کرے، جو اللہ سے دشمنی مول لے، جو اللہ تعالیٰ کی دشمنی کرے، اللہ سے دشمنی کرے، وہ ملائکتی اور اس کے فرشتوں سے دشمنی کرے۔ تو اس میں بیچ میں ایک بڑا نکتہ ہے جس پر علماء اکرام نے گفتگو فرمائی کہ اللہ پاک نے فرشتوں کا نام لیا اور اپنا نام لیا، اللہ سے دشمنی کرے اور فرشتوں سے دشمنی کرے۔ حقیقت بات تو یہ کہ فرشتے بھی کسی کو نظر نہیں آتے، مگر کیا دراصل بتایا کہ من کان عدوا للہ یعنی لرسول اللہ، اللہ کے رسول کی دشمنی اللہ ہی کی دشمنی ہے، اور جب اللہ کے رسول کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے، اللہ کے رسول سے کوئی دشمنی کرے تو وہ اللہ سے دشمنی ہے۔ تو پھر محبت والوں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، قرآن مجید نے ایک اس چیز کو یعنی
اگر آپ سلبی عنوان سے دیکھیں تو یہ بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو مثبت عنوان سے دیکھیں تو دوسری طرف بات یوں بھی آتی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کر لی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لی۔ اگر حضور کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے تو حضور کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہاں پر وہ بزرگان دین نے بعد مفسرین اکرام نے فرمایا کہ اس سے مراد حضور کی دشمنی، جو حضور سے دشمنی کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا اس نے ڈائریکٹ میرے ساتھ دشمنی کی۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں سے دشمنی کرتا ہے، ورسولہ، اور اس کے دیگر سارے رسولوں کے ساتھ اگر وہ دشمنی کرتا ہے، وہ جبرائیل، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے، وہ میکائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے، تو سن لیں فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، ایسے کافروں منکروں کو سن لیں وہ لوگ کہ وہ اللہ ان کا دشمن ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اولیاء اللہ، پیاروں، بزرگان دین کی بے ادبی کرنا کتنی بڑی گستاخی اور کتنی بڑی جرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں بے ادبی اور گستاخی سے بچائے۔ یہودیوں کا یہی حال ہے ناظرین اکرام۔ آج یہودی دنیا کی دولت پہ بے شک قابض ہوں گے، ظاہری طور پر چند یہودی اگر امیر بھی ہیں، لیکن حقیقتاً یہودی وہ قوم ہے کہ جو بالکل عذاب یافتہ قوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مردود قوم ہے۔ ہاں، اس میں سے آج بھی جو کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائیں، جیسے کہ جو ڈاکٹر لیو پولڈ ہیں، ماضی قریب میں انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، وہ یہودیت کے بہت بڑے مبلغ تھے، ان کو خواب میں رسول پاک کی زیارت ہوئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو جو مسلمان ہو جائے وہ الگ ہے، لیکن جو مسلمان نہ ہو، اسلام کا دشمن ہو، تو وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے، دنیا بھی اس کی خسارے میں اور آخرت بھی اس کی خسارے میں ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری ہیں۔ اس کے منکر وہی لوگ ہوتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، فاسق لوگ ہوتے ہیں، اعلانیہ طور پر بے دھڑک ہو کر برائی کے کاموں میں بڑی جرت کے ساتھ برے کام کرتے ہیں، ڈھٹائی کے ساتھ ڈھیٹ ہو کر سر عام برے کام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن مجید فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ سر عام گناہوں سے ہم سب کو بچائے۔ گناہ تو ہم کرتے ہیں، ہم سب ہی گناہ گار ہیں، کہیں کسی نہ کسی اپنے اپنے حساب میں خطائیں سب سے ہوتی ہیں، لیکن دعا ہے کہ اللہ پاک سر عام اسلام کی بے ادبی اور اسلام کی نافرمانی سے بھی بچائے، اور تنہائیوں میں بھی اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ اور نافرمانیوں سے بچائے۔ لیکن جو شخص ڈھٹائی کے ساتھ سر عام برا کام کریں وہ تو بالکل ہی فاسق ہو جاتے ہیں، اور ایسے فاسق لوگوں کو قرآن جو ہے نا اس پر ماننا، قرآن کو ماننا، ان کے دلوں میں گنجائش نہیں رہتی ایسی۔ اللہ تعالیٰ ایسی فسق و فجور سے بچائے۔ مگر یہاں پر اس سے مراد فسق بھی ہے اور اس سے مراد کفر بھی ہے۔ جو جان بوجھ کر قرآن کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہ سارے یہودی ایک طرح کے نہیں ہیں، کچھ یہودی ان میں اس طرح بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرمانوں کو، تورات کے فرمانوں کو بھی اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ایمان بھی لاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دین کو مان لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو تورات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، آسمانی کتابوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ وہ کسی اور چیز کو پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، قرآن کی طرف کم توجہ کرتے ہیں۔ بات یہاں جڑتی تو نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی میں ذرا اپنے خواتین و حضرات آپ کی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آج کل بعض لوگوں کو وظیفے کرنے کی بڑی عادت پڑی ہوئی ہے، ان سے کہو قرآن پڑھو، کہتے جی قرآن مجید تو پڑھتے نہیں ہیں، ٹائم نہیں ملتا، آپ کوئی وظیفہ دے دیں۔ وہی بڑے افسوس کی بات ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے نا اسی کے وظیفے قبول ہوتے ہیں۔ وظیفہ پڑھنا، ورد کرنا یہ نفلی چیز ہے، قرآن کو پڑھنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید، قرآن حمید کو پڑھو، اس کے بعد اس کے ساتھ دروشی پڑھو، وظیفے کرو، استغفار کرو، وہ الگ چیز ہے، لیکن قرآن پہلے۔ کئی لوگ ایسے ہیں قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں اور وظیفوں کی طرف دوڑتے پھرتے ہیں۔ خیر، میں پھر دوبارہ اس طرف آتا ہوں۔ یہودیوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ بعض یہودی ایسے بھی ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، ایسا اللہ کے ہاں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے دربار سے ایک ایسا رسول آیا جو ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ جی کون ہے؟ کہ جن کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تورات، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے ہیں۔ تو ان کی آمد مبارک کی بات کی اللہ پاک نے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، پیچھے ان لوگوں کا حال جو تھا
یہودیوں تمہارے نصیب جاگ اٹھے تھے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ گئے, تم نے جتنی خطائیں کی تھیں وہ ساری معاف ہو جاتی, آگے بڑھ جاتے, تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر, ان کی بعثت مبارکہ پر, ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے, کلمے پڑھتے, اسلام قبول کر لیتے. لیکن قرآن بتاتا ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, ان کتاب والوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی کتاب کو, کتاب اللہ وراء ظہورہم, اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. اللہ کی کتاب کو یعنی قرآن مجید کو, قرآن مجید کو بھی نہیں مانا. اور سدی کا قول ہے تفسیر خزائن العرفان میں, حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو یہود نے توریت سے مقابلہ کر کے توریت کو قرآن کے مطابق پایا اور قرآن کو توریت کے مطابق پایا, دونوں کو ایک طرح کا پایا, تو توریت کو بھی چھوڑ دیا. استغفر اللہ, ایسے بد نصیب لوگ تھے. تو استغفار استغفر اللہ کہ یہ توریت قرآن کی طرح کیوں ہے. شاید ایسے ہی کوئی یہودیوں نے سازش کی ہوگی کہ آج جو ہے نا توریت غائب ہی ہو گئی, توریت ملتی نہیں اصل توریت کہیں. آج جو بائبل مل رہی ہے اسی وہ بائبل تو ایسی ہے کہ ہر بائبل ہر علاقے کی جدا جدا ہے, اور بائبلیں بھی جو ہے نا ایک طرح کی بائبل پوری دنیا میں نہیں ہے. پاکستان والوں کی الگ ہے, فرانس والوں کی الگ ہے, امریکہ والوں کی الگ ہے, یورپ والوں کی الگ ہے, اور جاپان والوں کی الگ ہے, ہندوستان والوں کی الگ ہے, افریقہ والوں کی الگ ہے. میں تو دنیا بھر میں بائبل کے سینٹرز دیکھتا رہتا ہوں, تو دیکھے میں نے, تو میں حیران ہو گیا کہ بائبلز جو ہے نا وہ تو کبھی کہیں ایک نہیں ملتی. تو قرآن ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن ہے کہ جو مشرق سے لے کے مغرب تک جہاں کہیں چلے جاؤ آپ کو قرآن ایک ہی ملے گا, عربی زبان میں ایک ہی قرآن کا ٹیکسٹ ہے. دنیا نے بدلنے کی بہت کوششیں کی ہیں الٹی سیدھی, لیکن اللہ پاک کی شان ہے اور اللہ پاک کا کرم ہے, حافظوں کے سینے میں بھی قرآن اسی طرح موجود ہے اور کتابوں کے اندر بھی قرآن اسی طرح موجود ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان, اور اس کے پیرے ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں. تو یہ جادو کے حوالے سے اور جادوگری کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے, تو آپ نے ان کو اس سے روکا اور ان کی تمام جادو والی کتابیں لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے. بنی اسرائیل کے جو صلحاء اور علماء تھے انہوں نے تو اس سے انکار کیا, لیکن ان کے جہال جو لوگ تھے انہوں نے جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم بتا کر اس کے سیکھنے پر وہ ٹوٹ پڑے اور انبیاء کی کتابوں کو چھوڑ دیا اور سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک وہ اسی حال پر رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک نے, اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات میں یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں. گویا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں اپنی عصمت مبارکہ کے حوالے سے بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے معصوم رسول ہیں, اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر انبیاء کرام کی عصمت کے حوالے سے بھی کام کیا, اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اگر کسی نے اس طرح کی بات کر رکھی تھی تو ان کے برے افکار کی تردید کی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کے معصوم ہونے کا ہمیں عقیدہ عطا فرمایا. الحمدللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو بات اس زمانے میں پھیلی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی جنات پر, پریوں پر, وہ جادو کے زور سے تھی. استغفر اللہ العظیم. اس گندی فکر کو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قرآن مجید کے اس سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 12 کی یہ جو آیت کریمہ ہے, آیت نمبر 102, اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اس تمام فکر کو رد کیا اور ارشاد فرما دیا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی بھی قسم کا کوئی کفر نہیں کیا. اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں اور جادو چونکہ کفر ہے, اور اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کفر نہیں کیا تو سمجھو جادو بھی نہیں کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. لیکن ہاں جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین تھے, جنات شیاطین اور انسانوں کے شیاطین, انہوں نے کفر کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. ناظرین و ناظرات, سامعین و سامعات,
واقعات تو اسرائیلی روایات میں بھی بہت سارے ہیں اور تفسیر میں بھی بہت سارے ہیں. میں اس وقت جادو کے حوالے سے کچھ 2-4 باتیں ضرور کروں گا تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی ہو جائے اور پھر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں. تو فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، وہ جو بابل کا شہر ہے، عراق کا شہر بابل، اس کے اندر جو کنویں میں وہ جو 2 فرشتے ہاروت اور ماروت تھے، ان کے اوپر جو اترا تھا وما یعلمان، ان پر جو جادو کا علم اترا تھا وہ لوگوں کو سکھاتے نہ تھے من احد، کسی ایک کو بھی، حتی یقولا، جب تک کہ وہ یہ بات نہ کہہ لیتے انما نحن فتنۃ، بے شک ہم لوگ آزمائش ہیں، فلا تکفر، اے ہمارے پاس آنے والے ہمارا یہ جادو سیکھ کر لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بھی نہ بن، یہ فتنے آزمائش میں نہ پڑ اور کفر بھی نہ کر. یہ سیکھے گا اور اس پر مطابق عمل کرے گا تو کفر ہو جائے گا. یہاں پر تھوڑی سی امام ابو منصور ماتریدی کے حوالے سے ایک گفتگو ہے، جیسے خزائن العرفان میں صدر الفاضل بدر الاماثل حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ فرماتے ہیں کہ جو جادو کو سیکھ کر اس پر عمل کرے وہ کافر ہو جائے گا، بشرط یہ کہ اس جادو میں منافی ایمان کلمات و افعال ہوں. اور جو جادو سے بچے، جادو کو نہ سیکھے، یا اگر سیکھ لے تو اس پر عمل نہ کریں اور اس کے کفریات کا معتقد نہ ہو تو وہ مومن رہے گا. یہی امام ابو منصور ماتریدی کا قول ہے. اور یہاں پر آپ مسئلہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سحر کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہے تو قتل کر دیا جائے گا. اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو سحر کفر نہیں ہے مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہیں تو اس کا عالم وہ قطاع طریق کے حکم میں ہے، یعنی وہ ڈاکو کے حکم میں ہے. یعنی ڈاکو کی جو سزا اسلام میں ہے وہی سزا اس جادوگر کی بھی ہے جس کے پاس ایسا علم ہو یا جس نے ایسا تعویذ کیا جس سے کسی کی جان چلی جائے یا جو کوئی بندہ گھل کے مر جائے، گھٹ کے مر جائے. اور اسی طرح مرد ہو یا عورت، اگر وہ جادوگرنی ہے یا جادوگر ہے، اگر وہ توبہ کرنا چاہے اور اپنے جادو کو چھوڑ کر سچا مسلمان بننا چاہے تو تفسیر مدارک کے حوالے سے صدر اللہ فاضل فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی کفر نہ کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لیکن وہ لوگ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی چاہتے ہیں ان لوگوں نے ان سے سیکھنا شروع کر دیا اور گھروں میں لڑائیاں، میاں بیوی کے درمیان جدائیاں شروع کروا دی. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. مسلمانوں آج کے بعد جادو سے نہیں ڈرنا. فقیر مفتی سید محمد عارف شاہ ویسی آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام کو سامنے رکھے ہوئے دنیا بھر کے ہر گھر میں جہاں جہاں یہ میری VCD دیکھی جا رہی ہے، جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، خواتین و حضرات، ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، آج کے بعد آپ لوگوں نے جادو سے اور جادوگر سے نہیں ڈرنا. میری نصیحت سن لو، یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرے مرد مسلمان کہ تو مغلوب گما ہو گیا ہے. یہ مت سوچو کہ جادو کوئی بہت بڑی طاقت والی چیز ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. ہاں، ہاروت و ماروت سے جن لوگوں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا جادو اگر سیکھ بھی لیا یا کسی کو نقصان پہنچانے کا جادو سیکھ بھی لیا تو وہ جادوگر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں کسی کو بھی الا باذن اللہ، مگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو جادو بھی چلتا ہے، جادو اثر کر سکتا ہے، اور اللہ کا حکم نہ ہو تو جادو اثر نہیں کرتا. تو پتہ یہ چلا بڑی پاور کس کی ہوئی، اللہ کی ہوئی یا جادو کی ہوئی؟ اذن اللہ کی پاور ہے یا من دون اللہ کی پاور ہے؟ یاد رکھنا من دون اللہ کی کوئی پاور نہیں ہے. جادو کا تعلق من دون اللہ ہے، اللہ کے مقابلے پہ ہے. اللہ کا غیر ہے، غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ کی کوئی پاور نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے. اور سب بڑے سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. اذن اللہ، اور اذن اللہ علی لسان رسول اللہ، اذن اللہ فی کلام اللہ، اذن اللہ فی کلام اولیاء اللہ. اللہ کے ولیوں کا جو کلام ہے
اس میں اللہ کا اذن شامل ہے. رسول اللہ کا جو کلام ہے اس میں اللہ کا اذن شامل ہے. جو خدا کا کلام مقدس ہے، کلام پاک ہے، اس میں اللہ کا اذن شامل ہے. تم اللہ کے اذن کی طرف آ جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. اللہ کے اذن کی طرف آ جاؤ، اللہ کے کلام کی طرف آ جاؤ، کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوگا. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، میں آپ کو اللہ کے پاک کلام کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. آج اشتہارات میں، میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بڑے بڑے عامل، بڑے بڑے جادوگر کالے علم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے بنگال کا جادو، کوئی کس کا جادو. میری بات یاد رکھ لو مسلمانوں، اپنے گھروں میں روزانہ سورہ بقرہ کو پڑھنے والے بن جاؤ، اپنے گھروں میں روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ، قرآن ترتیب سے پڑھنے والے بن جاؤ. تمہارے گھر میں دنیا کا کوئی جادوگر اپنا جادو چلا کے دکھا دے تو مجھے بتانا. اللہ کا پاک کلام ہے، اس کی بہت بڑی طاقت ہے، اس کی بہت بڑی پاور ہے. الحمدللہ اللہ پاک کی مہربانی سے اس فقیر نے الحمدللہ مقابلہ کیا ہے ایسے لوگوں کا، اور اللہ پاک کی مہربانی سے ایسے لوگوں کو